فوقا اللہ سیئبات ما مکرو، ان کی چالوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مولانا صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مرد مومن سے کون سا مراد ہے؟ نہیں، یہ کوئی نہیں ذکر آیا۔ اچھا، یہ ذکر قرآن خاموش ہے اس بارے میں۔ وقال رجل مومن من آل فرعون، بس اتنا ہی پتا، اور کوئی نہیں پتا، نہ کسی آیت میں نہ کسی حدیث میں۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج کے لیے میرا خیال کافی ہے۔ بارک اللہ فیک، بہت شکریہ جی۔ الحمدللہ جی، انبیاء کرام کے متعلق ہمارے پاس ایک سوال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی فرمائیے۔ بھائی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ جی پوچھیے۔ بھائی جان، یہ جو ہم بینک میں پیسے رکھتے ہیں، ہاں ہاں، مثلاً لا کے 2 لاکھ، اس کو ایک مہینے کے بعد پیسے ملتے ہیں، یعنی کہ اس کو جو وہ سود کے ذمہ میں آتا ہے یا وہ اس کے رضا سے بتا دیں؟ اس حرام کا نام جس کا جی چاہے بدل دے، کوئی کہہ دیتا ہے یہ منافع ہے، پرافٹ ہے، کچھ کہتا ہے سود بھی فارسی میں منافع کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل حرام پر حلال کا لیبل لگایا، یہ نفع وغیرہ کچھ نہیں۔ نفع وہی ہے جو کسی کاروبار میں پیسہ لگایا جائے جس میں خسارہ بھی ہو نفع بھی ہو، اللہ نفع دے دے، جو متعین نہیں وہ بھی برکت ہے، اگر گھاٹا ہو جائے وہ بھی قربانی کرے۔ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی آگے کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے پیسے دیتے ہیں۔ وہ کرتے رہیں کاروبار، آپ نے تو فیصلہ کر لیا نا کہ میں مہینے کے اتنے لوں گا، ایسا تو کاروبار اگر 2 آدمی بھی کریں وہ بھی حرام ہے کہ ایک آدمی اپنا نفع متعین کر لے کہ مجھے تو مہینے کا اتنا چاہیے، دوسرے کو کم ہو یا زیادہ، وہ بھی سود ہی ہوگا، حرام ہے۔ نفع تو حرام ہے، حرام نہیں لینا چاہیے، نہ قطعاً نہیں۔ مہربانی جی جی ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب کا سوال کیا تھا؟ جی یہ سوال آتا ہے جی ان کا بھی۔ جی، انبیاء کرام کی کامیابی کا کیا راز ہے کہ لوگ کئی صدیوں کے بعد بھی والہانہ اور عاشقانہ انداز میں ان کے فرامین اور شخصیات سے بے پناہ پیار کرتے ہیں؟ ایک کامیابی تو دنیاوی ہے، کال لے لیتے، کال لینا وہ تو شاید ہی کسی پیغمبر کو نصیب ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ سر ایک مسئلہ پوچھنا جی تھانوں۔ جی فرمائیے۔ وہ جڑا گٹکاں تے پڑھدے نا درود شریف یا ہور کوئی مطلب کلمہ طیبہ وغیرہ، جی جی، درود شریف تو جائز ہی جائز ہے، ذکر وغیرہ، باقی یہ گٹھڑیاں وغیرہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اچھا جی، یہ کوئی ثابت نہیں۔ البتہ اگر کسی کو گنتی یاد نہیں رہتی، اس نے گنتی کر کے رکھ لی ہے کہ 1000-1200 پڑھنا، تو اس کو حرام اور ناجائز بھی نہیں کہنا چاہیے، کوئی اتنا گناہ کی بات بھی نہیں۔ جو پڑھا جا رہا ہے اس کا پتہ کرنا چاہیے کہ وہ دین میں ہے۔ یہ گنتی جو ہے نا انگلیوں پر کر لے، تسبیح پر کر لے، گٹھلیوں پر کر لے، یہ اتنی کوئی بات نہیں۔ خود وہ ذکر جو ہے نا وہ ثابت ہونا چاہیے، پھر کوئی بات نہیں۔ یہ تو ایسے ہی مکے جانا دین کو مطلوب ہے، اب وہ جہاز پر جائے، پیدل جائے، گھوڑے پر جائے، اونٹ پر جائے، کوئی بات نہیں۔ تو ذکر نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ گھٹاؤ، کرنے کا کوئی نہیں، کسی چیز پر بھی گنتی آسانی سے آدمی کر لے۔ اس کو جو بدعت اور گمراہی کہتے ہیں وہ بھی غلط بات ہے، خود ذکر ہی من گھڑت ہونا پھر بدعت بنے گا۔ جی سر میں نے اپنے بیٹے کا نام طلحہ رکھا، کیا طلحہ بہت اچھا، طٰہٰ نہ رکھیں طلحہ ٹھیک ہے۔ کئی لوگ جو نا حروف مقطعات پر رکھ لیتے ہیں، طٰہٰ، یاسین وغیرہ، یہ نام نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ ان کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اللہ جانے یہ خدا کے ہی نام ہو تو پھر کیا ہوگا، وہ نہ رکھیں۔ یہ جو نا طلحہ، یہ تو صحابی رسول کا نام ہے، اس کا مطلب بتا دیں جی۔ بہت اچھے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اونچے آدمی ہیں۔ طلحہ ٹھیک، طٰہٰ نہ رکھا کریں لوگ، وہ پوچھ رہے ہیں اس کے کوئی ترجمہ بھی ہے یا نہیں؟ ترجمہ تو اس کا کیلا ہی ہے نا، طلحہ منظور۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے۔ مولانا گٹھلیوں کے کیلے ہوں تو تل ہن، ایک ہو تو طلحہ، طلحتن، ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا گٹھلیوں کے حوالے سے ایک میں آپ سے رہنمائی چاہتا تھا کہ مطلب آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ میں ذکر اذکار کروں اور تسبیح کروں، اپنے ہاتھوں پہ کچھ نہ کچھ پڑھوں، لیکن اگر اجتماعی طور پر گٹھلیاں سامنے ہوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو یقیناً پڑھے گا۔ نہیں، اس طرح کی اجتماعی ذکر تو دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ ان گٹھلیوں پر ذکر جتنا تم کر رہے یہ گناہ شمار کرو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ ابھی تو صحابہ رسول جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، تم نے ان کے ہوتے ہوئے یہ بدعتیں نکال لی، تو اجتماعی نہیں کرنا چاہیے، اکیلا آدمی اپنے طور پر جیسے چاہ کر۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ یعنی انبیاء کرام کے بارے میں کامیابی اور ان کی شخصیات کے ساتھ پیار، اور ان کے فرامین کے ساتھ محبت اور عقیدت، اس کے حوالے سے بھائی کا سوال ہے۔ ہاں، کامیابی سے اگر مراد لی جائے نا کہ دنیا میں لوگ ان کے ساتھ مل گئے، کوئی انقلاب آ گیا، تو یہ تو بہت تھوڑے انبیاء کو نصیب ہوا، زیادہ تو اسی حال میں گئے، کسی کے ساتھ ایک امتی، کسی کے ساتھ 2 امتی،
موسیٰ علیہ السلام کو ذرا امت بڑی ملی ہے یا رسول کریم علیہ السلام کو، تو دنیا میں تو لوگوں نے ان کو بالکل کسی کو قتل کر دیا، علاقوں سے نکال دیا، بہت ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ باقی جو ہے نا کہ یہ ساری ظلم زیادتیاں ہوئیں، مگر اللہ نے ظالموں کے لیے لعنت لکھ دی، اور جو یہ نیک بندے تھے ان کے بعد آنے والی پشتوں میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، سب کی زبانوں پر ان کی تعریف آ گئی، اور سارے پڑھنے لگے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ یہ اللہ نے کامیابی دی کہ ہر شریف آدمی نے سمجھ لیا کہ دنیا میں یار اگر کوئی اچھے انسان ہوئے تو اللہ کے پیغمبر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو تعلیم ان کی صاف ستھری، کوئی شیطانی بات ان کی بات میں نہیں ہوتی، یہی بات روکتے ہیں۔ روکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرکار، میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خواب میں یہ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں۔ جی فرمائیے۔ سرکار، اگر خواب میں سرکار محمد مصطفیٰ کی صلی زیارت، اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی جی کیا اس کا روح شیطان بھی تار سکتا ہے یا وہ سرکار ہی ہوں گے؟ مشکل سی بات یہ ہے بات بھائی، بتا دیں۔ سوال آپ نے بڑا نازک کیا اور لوگ ہیں اس بارے میں جذباتی۔ بات سچی یہی ہے کہ اگر رسول کریم علیہ السلام کو ذرا ہو بصورت، وہ شکل جو آپ کی اصل تھی نا، اس شکل مبارک کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا، یہ اس کو طاقت نہیں دی، مگر اس کا فیصلہ ہم بعد کے لوگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی کہتا تھا نا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا تو انہوں نے کہا بتاؤ نا حلیہ کیسا تھا؟ تو آس آدمی نے حضرت حسن کھڑے تھے، نواسہ رسول کا اس کی طرح تھے نوجوان، تو انہوں نے فرمایا تو انہیں ٹھیک دیکھا، حسن اپنے نانا کے بالکل مشابہ۔ تو صحیح بخاری میں بھی یہی لکھا ہے محمد ابن سیرین کہ یہ جو کہا کہ میری شکل نہیں بن سکتا، وہ اصل شکل جو ہے آپ کی وہ نہیں بن سکتا۔ اب اس کا فیصلہ بعض والے لوگ نہیں کر سکے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جو اس میں سنا ہے نا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر اچھی باتیں کی ہیں جو شیطان نہیں کر سکتا تو خوش ہو جانا چاہیے کہ واقعی سرکار کی زیارت نصیب ہمیں ہے۔ مدینہ دکھلایا اور بہت سارے ہمیں یعنی کہ ایسی باتیں دکھائی جو کہ نہیں، یہ اچھا ہی خواب ہے، مبارک ہے، یہ آپ یہی یقین رکھیں کہ اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہمیں ہے، اس بات شکریہ اللہ کا ادا کریں۔ اگر بات کوئی غلط ہے، کئی لوگوں نے خواب میں سنا، حضور کہہ رہے ہیں شراب پیو، کتابوں میں سب باتیں، اور لوگوں نے کہا سن کر عالموں نے توبہ توبہ، حضور نہیں، جو خدا زندگی نے- میں دے گئے اس کے خلاف کہیں گے خواب میں؟ یہ جی۔ بات کی تھی کہ میں اپنے جو میرے عاشق ہیں نا ان کے میں 24 گھنٹے پاس رہتا ہوں، غیروں سے میں نے اللہ کیا ہوا ہے، اور میں زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہتا ہوں۔ نہیں، زندہ جو ہیں یہ آپ ہی نہیں صرف زندہ بلکہ جو بھی گئے ہیں اس دنیا سے سارے زندہ، بد جو ہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں، نیک لوگ راحت میں ہیں، اور انبیاء اپنے درجے کے مطابق ہیں، رسول اللہ سب سے اونچے ہیں۔ یہ تو آپ یقین جانیں نا کہ اگر کوئی سمجھے کہ مرنے والے ختم ہو چکے ہیں، غلط بات ہے، ہر نیک و بد زندہ ہے، کوئی عذاب بھگت رہا، کسی کو ثواب مل رہا۔ باقی یہ جو نا کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، یہ کوئی بات نہیں، یہ تو آپ اس وقت بھی ساتھ نہیں تھے جب مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ میں چلے گئے، مکہ والے ترستے تھے زیارت کو۔ میں نے کہا میرے ساتھ نہیں ہوں، میں عاشقوں کے ساتھ ہوں۔ نہیں، عاشق جو ہیں ان سے بڑا عاشق کون تھا جو رسول اللہ کے ساتھ تھے؟ ان کو بھی ہجرت کر کے مدینہ آ کر حضور کو دیکھنا پڑتا۔ ایک لحاظ سے حضور بالکل ہمارے ساتھ ہیں، وہ ساتھ اگر کوئی رکھے تو ہر جگہ کامیاب ہے کہ جو حکم آپ دے گئے ان پر رہے، پھر حضور ساتھ ہیں۔ اور اگر درمیان میں بھی ہوں جیسے جنگ احد میں تھے مگر کچھ ساتھیوں نے ڈرا چھوڑ دیا آپ کے حکم کے خلاف تو اس وقت حضور ان کے ساتھ نہیں تھے، اس لیے وہ مارے گئے۔ پھر حضور کا ساتھ ہونا اپنی تعلیم کی وجہ سے وہ ٹھیک ہے کہ 24 گھنٹے ہمیں جو ہدایتیں دی ہیں ہم ہر وقت پوچھیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں، پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں روحانی طور پر۔ باقی ظاہری یعنی طور پر خواب بہت اچھا ہے۔ خواب اچھا، بسم اللہ، چلیں بہت مبارک شکریہ کرے جی اللہ آپ کا۔ پاک سب کو نصیب کرے۔ جی چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کا، مبارک ہو آپ کو یہ خواب۔ ہاں، اللہ سب کو نصیب کرے، آپ کی زیارت سے بڑھ کر کون سی بات۔ انبیاء کرام کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کوئی شیطانی نہ تو احکامات دیے اور نہ شیطانی کام کیے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، ایک شخص نبی بھی ہو یا اس کو جو جی چاہے بنا، اور اس کی باتیں ایسی ہوں جو غلط ہیں، کوئی نہیں، وہ کامیاب کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ میں گر کی بات بتا رہا ہوں، سارے فیصلوں کا